فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ حجت الاسلام مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب کی کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت کی جانب سے نگہت رضا کی آواز میں پیش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم صفحہ نمبر 7 پر پہنچے ہیں، جو کہ یہاں سے تفسیر شروع ہو رہی ہے سورۃ النبا کی، اور یہ سورۃ النبا کا ٹائٹل پیج ہے، جس کے اوپر ایک طرف حاشیے کے باہر اوپر کی طرف سورۃ النبا 78 لکھا ہوا ہے، درمیان میں کتاب کا نام الکوثر فی تفسیر القرآن، اور الٹے ہاتھ کے کونے پر جلد دہم لکھا ہوا ہے۔ صفحے کے سینٹر میں سورۃ النبا بولڈ الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد میں پیج نمبر 8 جو ہے وہ بلینک ہے، اور پیج نمبر 9 سے اب تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو بلینک پیجز ہیں سامعین کرام، یہ ہر سورہ کے شروع میں اور اس کے آخر میں ایک ایک پیج جو ہے وہ بلینک چھوڑا گیا ہے۔ تو اب ہم صفحہ نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں تفسیر کتاب کا پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا کا نام نبا دوسری آیت میں واقع آیت ان النبأ العظیم سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ کو سورہ بھی کہتے ہیں۔ آیات کی تعداد مکی و بصری قرأت کے مطابق 41 اور کوفی قرأت کے مطابق 40 ہے۔ پہلے بھی کئی بار ذکر ہوا ہے کہ کوئی قرأت معتبر ترین قرأت ہے، کہ کوفی قرأت معتبر ترین قرأت ہے، چونکہ یہ قرأت عاصم کے ذریعے حضرت علی سے منقول ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مضمون اثبات قیامت پر مشتمل ہے، اور اس پر موجودہ نظام کائنات وسائل حیات سے استدلال کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ استدلال قرآن میں جا بجا اختیار کیا گیا ہے۔ افعیننا بالخلق الاول، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 50 سورہ قاف .15، اور اس کے بعد آگے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، بریکٹ میں لکھا ہے 36 یاسین 79، یعنی سورہ یاسین کی یہ 79 آیت ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ 56 واقعہ 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم سوال کر رہے ہیں؟ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اما اصل میں ان اور ما ہے، این نون ان میم الف ما۔ ان حرف جر اور ما اس میں استفہام ہے، اور جب مائے استفہامیہ پر حرف جر داخل ہوتا ہے تو ما سے الف حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ مائے موصولہ اور مائے استفہامیہ میں فرق واضح ہو جائے، جیسے فی ما انت من ذکرہا۔ نمبر 1،
فبما تبشرون 2 وغیرہ۔ پھر جب الف حذف ہو گیا تو اس میم کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ اب ہم صفحہ 10 پر آ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ملا دیا، پھر ان کا نون ساکن میم کے ساتھ ملا دیا جائے تو ادغام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان ما سے اما ہو گیا، یعنی کس چیز کے بارے میں۔ نمبر 2 یتساءلون، باہم سوال کر رہے ہیں۔ مشرکین باہم سوال کر رہے تھے ایک تازہ رونما ہونے والے اہم اور قابل توجہ بات کے بارے میں۔ اہم واقعہ یہ رونما ہوا کہ مکے ہی کے قبائل میں سے ایک قبیلے بنی ہاشم کے خاندان کے ایک فرد نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اول یہ خود ایک چونکا دینے والا واقعہ تھا، پھر اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ جو پیغام پیش کیا وہ مکے کے مشرک معاشرے کے لیے مزید چونکا دینے والا تھا۔ وہ پیغام 2 اہم ترین باتوں پر مشتمل تھا۔ ایک یہ کہ معبود صرف ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد انسانوں کو ایک اور زندگی کے لیے اٹھایا جائے گا جہاں ثواب و عذاب کا فیصلہ ہوگا اور جنت و جہنم کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ ان دونوں باتوں میں سے کس بات پر یہ لوگ باہم سوال کر رہے ہیں؟ آیات کا سیاق بتلاتا ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں سوال اٹھا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگرچہ ان معبودوں کو مسترد کر کے ایک ہی معبود کی عبادت کی دعوت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت دونوں انہیں گراں گزرتی تھیں، تاہم قیامت کا مسئلہ وہ ایک تو زیادہ نامعقول سمجھتے تھے اور دوسرے قیامت کا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف استعمال کرتے تھے کہ یہ شخص کیسی نامعقول، محال اور لایعنی بات کرتا ہے۔ اذا کننا عظاما نخرا، یہ ریفرنس نمبر 3 آ رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے آیہ مبارکہ کا، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، اور یہ ریفرنس ہے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 11 سے۔ من یحیی العظام وہی رمیم، چوتھا ریفرنس استدلال میں آ رہا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 سے، اور اس کا ترجمہ ہے ان ہڈیوں کے خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا۔ لہٰذا اصل بات جو قبائل مکہ پر گراں گزر رہی تھی وہ فرزند عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت تھا کہ اتنا بڑا اور عظیم منصب عبداللہ کے یتیم کو کیسے مل سکتا ہے۔ ان کے پیچھے ان کے باہمی قبائلی رقابت کار فرما تھی۔ وہ کہتے تھے انزل علیہ ذکر من بینہا، یہ 5واں ریفرنس آ رہا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 8 سے، جس کا ترجمہ ہے کیا ہمارے درمیان اسی پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد 6 آیت کا استدلال آ رہا ہے بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ 6 استدلال جو ہے یہ ریفرنس نمبر 6 اس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 2 سے، جس کا ترجمہ ہے بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود انہی میں سے ایک تنبیہ کرنے والا ان کے پاس آیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ ہے ریفرنس نمبر 7 سورہ زخرف کی 31ویں آیت، جس کا مطلب ہے اور کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ سامعین، یہ صفحہ 10 ہم ختم کر کے اب ہم جا رہے ہیں صفحہ 11 کی طرف۔ صفحہ نمبر 11 بیان شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 11 پہ۔ ایک منصف انسان کو اس وقت تعجب کی انتہا نہیں رہتی جب یہی خاندانی و قبائلی رقابت اور تعصب ان لوگوں میں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی نظر آتا ہے۔ چنانچہ کہنے والے نے کہا اِنَّ قَوْمَكُمْ كَرَهُوا أَن تَحْمَعَ لَكُمْ النُّبُوَّةَ وَالْخِلَافَةَ فَتَذْهَبُونَ فِي السَّمَاءِ وَسَخَارٍ وَشَمْخَا، یہ پہلا ریفرنس جو ہے
یہ آ رہا ہے شرح نیج البلاغہ ابن ابی حدید پہلی جلد 189 صفحہ، جس کا ترجمہ ہے تمہاری قوم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ نبوت اور خلافت دونوں کے لیے جمع ہو جائیں، خلافت تمہارے لیے جمع ہو جائیں، اگر ایسا ہوا تو تم فخر و سربلندی سے آسمان تک چلے جاؤ گے۔ جب عبداللہ ابن زبیر کی مکے میں حکومت قائم ہوئی، اس نے جمعے کے خطبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے یہ کہہ کر منع کیا کہ اس سے بنی ہاشم کی ناک اونچی ہوتی ہے۔ عن النبع العظیم، کیا اس عظیم خبر کے بارے میں؟ تفسیر آیات۔ بعض کے نزدیک ترتیب کلام اس طرح ہے، اما یتساءلون عن النبع العظیم۔ راغب کہتے ہیں نبا صرف اس خبر کو کہتے ہیں جس میں کذب کا احتمال نہ ہو، جیسے خبر متواتر، وحی الہی اور خبر نبوی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ ایک ایسی خبر کے بارے میں باہم سوال کر رہے ہیں جو عظیم ہے اور اس کے ساتھ ناقابل تردید بھی ہے، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تفسیر آیات۔ اگر ہم سے مراد مشرکین ہیں تو ان میں میعاد کے بارے میں اختلاف نہیں بلکہ اتفاق ہے کہ میعاد نہیں ہے، لہذا اختلاف سے مراد آراء و نظریات کا رد و بدل ہے کہ مشرکین میعاد کے ناممکن ہونے پر مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم سے مراد سب لوگ ہیں تو اختلاف سے مراد نفی و اثبات ہے، مشرکین نفی کرتے ہیں اور مسلمان اثبات کرتے ہیں، لیکن بعد کی آیات کلا سیعلمون قرینہ بن سکتی ہے کہ ہم سے مراد مشرکین ہیں۔ نبوت و ولایت۔ جس طرح منکروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر خبر گراں گزرتی تھی، یہی حالت کچھ ایسے لوگوں کی بھی تھی جن پر عند اللہ و عند رسول حضرت علی علیہ السلام کے مقام و منزلت کی ہر حدیث گراں گزرتی تھی۔ صفحہ نمبر 12۔ چونکہ امامیہ مصادر میں تقریباً تواتر سے ثابت ہے کہ نبع عظیم کا ایک مصداق حضرت علی کی ولایت ہے، چنانچہ شعراء نے بھی اپنے اشعار میں اسے ایک مسلمہ امر کے طور پر ذکر کیا ہے۔ هُوَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ وَفَلَكَ النُّوحُ وَبَابَ اللَّهِ وَانْقَطَعَ الْخِطَابُ، جس کا ترجمہ ہے وہ یعنی علی نبع عظیم اور نوح کی کشتی ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ قصہ مختصر۔ عمرو بن عاص نے معاویہ سے خطاب کر کے اپنے مشہور اشعار میں جو اشعار جلجلہ کے نام سے مشہور ہیں کہا، نصرناک من جہلنا یا ابن الہند نصرناک من جہلنا یا ابن الہند انا النبع الاعظم الافضل۔ اے ہندا کے بیٹے، ہم نے اپنی نادانی کی وجہ سے نبع عظیم اور افضل کے خلاف تمہاری مدد کی۔ غیر شیعہ مصادر میں بھی اسی کا ذکر ملتا ہے، چنانچہ ابو بکر بن مؤمن شرازی نے اپنی کتاب الاعتقادات میں صدی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبع عظیم کے بارے میں فرمایا، ولایت علی یتساءلون عنہا فی قبورہم۔ یہ ولایت علی کے بارے میں ہے، ان سے قبروں میں اس ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہ ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے شواہد التنزیل جلد 13 صفحہ 418 سے۔ واضح رہے کہ قرآن اگر کسی موضوع کے بارے میں نازل ہوتا ہے اور لفظ اور تعبیر میں عموم یا اطلاق اس صورت ہوتا ہو تو اس صورت میں قرآن صرف اس موضوع تک محدود نہیں رہتا جس کے بارے میں یہ نازل ہوا ہے۔ ایسا ہو تو قرآن محدود ہو جائے گا بلکہ اپنے مصادیق پر قیامت تک صادق آتا رہتا ہے۔ اسے علم تفسیر میں اس طرح بیان کرتے ہیں، عبارت لکھی ہوئی ہے
جس کا ترجمہ ہے اعتبار لفظ کے عموم کا کیا جاتا ہے، نہ سبب نزول کے خصوص کا۔ لہذا اگر کسی روایت میں ایک مصداق کا ذکر آتا ہے تو یہ فہم قرآن کے اس مسلمہ اصول کے عین مطابق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں فرمایا، انہو یجری کما یجری اللیل والنہار، یعنی قرآن شب و روز کی طرح اپنے مصادیق پر جاری رہتا ہے۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے حواشی احقاف الحق جلد 3 صفحہ 485۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، جیسے مشرکین سوچتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر کہتا ہوں ایسا ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ قیامت برحق ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، کلا، جیسے مشرکین سوچتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کہ قیامت کا وقوع ہونا ناممکن ہے یا قیامت آنے والی نہیں ہے۔ 2، سیعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت برحق ہے۔ قیامت کے بارے میں علم و یقین موت کے مرحلے میں داخل ہوتے وقت ہو جائے گا یا قیامت کے قائم ہونے پر انہیں علم ہو جائے گا۔ رسولوں نے سچ فرمایا، اذا وقعت الواقعہ لیسا لوقتها کاذبہ۔ یہ پہلا ریفرنس آ رہا ہے سورہ واقعہ سے، جس کا ترجمہ ہے جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ ریفرنس ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 1 اور 2۔ نمبر 3، ثم کلا، دوبارہ تاکید ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ قیامت نہ ہو۔ نمبر 4، سیعلمون، ان قریب انہیں علم ہو جائے گا کہ قیامت برحق ہے۔ یہ جملہ بھی بظاہر تاکید کے لیے تکرار فرمایا گیا ہے کہ قیامت برحق ہونے کا علم تمہیں عند الموت ہو جائے گا۔ ایک احتمال یہ بھی دیا گیا ہے کہ ممکن ہے اس سیعلمون کا تعلق موت سے پہلے دنیا میں علمی اور سائنسی پیش رفت کے ذریعے ہونے والے علم سے ہو۔ آیت کا اشارہ اس بات کی طرف ہو یا نہ ہو، یہ بات اپنی جگہ قابل توجہ ہے کہ انسان کو علم ہونا شروع ہو گیا ہے کہ حیات مشکل اور سخت ترین حالات میں بھی موجود رہتی ہے۔ آج انسان کو حیات ایسے وائرس میں بھی موجود مل رہی ہے جو الیکٹرانک مائکروسکوپ جو چیزوں کو 7 ملین گنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہے، اس کے ذریعے بھی قابل دید نہیں ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں ایک اہم انکشاف کا ذکر سورہ قاف آیت نمبر 4 میں وَعِندَهُ کتاب حفیظ کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ اس آیت کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53 و سورہ زخرف آیت نمبر 10۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ یہاں صفحہ 13 سے ہم جا رہے ہیں صفحہ 14 کی طرف۔ صفحہ 14 پر ہے تفسیر آیات، جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے اس کے متعلق تشریح۔ ارضیاتی ماہرین کے مطابق زمین کی 50 کلومیٹر کی گہرائی میں درجہ حرارت 1500 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، جہاں پتھر پگھل جاتے ہیں مگر اوپر کے دباؤ کی وجہ سے سیال نہیں ہوتے۔ 3000 کلومیٹر کی گہرائی سے زمین کا آہنی مرکزی حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس آہنی مرکز کے اوپر زمین کا ٹائٹل جامد صورت میں ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو حرکت زمین کی وجہ سے اس کا بیرونی ٹائٹل آہنی مرکز کے اوپر ڈول جاتا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یا مبارکہ استدلال میں آ رہی ہے، پہلا ریفرنس ہے اس صفحے کا، جس کا ترجمہ ہے اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین
تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 15 سے۔ یہ پہاڑ ہیں جو اوپر سے سربہ فلک ہونے کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ زیر زمین جڑیں گاڑے ہوئے ہیں اور بیرونی ٹائٹل کو مرکز کے ساتھ بالکل اوتادا یعنی میخوں کی طرح جوڑ رکھا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ تفسیر آیات، ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کر کے تخلیقی عمل کا تسلسل قائم رکھا، اور آخرت بھی تسلسل تخلیق سے عبارت ہے۔ اگر انسان نر و مادہ میں نہ ہوتے تو روئے زمین پر نسل انسانی کا تسلسل قائم نہ رہتا، یہ تسلسل منقطع نہ ہوگا۔ اس عالم کے بعد عالم آخرت میں بھی تخلیق کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا۔ تشریح کلمات، سباتا السبت کے معنی قطع کے ہیں، یعنی حرکت عمل کو چھوڑ کر آرام کرنا۔ تفسیر آیات، رات کی نیند کو اللہ تعالیٰ نے لتسکنوا فیہ، آرام اور ضائع شدہ انرجی کی بحالی کے لیے قرار دیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ روم کی آیت نمبر 23۔ سبات معطل کرنے کو کہتے ہیں۔ نیند کی حالت میں انسان کی تمام قوتیں معطل اور جامد ہو جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 15۔ دن کی سرگرمیوں کی وجہ سے صرف شدہ انرجی کو دوبارہ چارج کرنے کے لیے قدرت کی طرف سے نیند عظیم معجزہ ہے۔ دن میں منتشر انرجی کی بحالی اور واپسی جس ذات کے لیے ممکن ہے وہ بدن کے منتشر اجزاء کے اعادہ پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور رات کو ہم نے پردہ قرار دیا اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا۔ تفسیر آیات، رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس اور پردہ قرار دیا چونکہ رات کی تاریکی چھاننے کے پر ہر نظر آنے والی چیز پس پردہ چلی جاتی ہے، جس طرح جسم پر لباس لینے کی صورت میں ہوتا ہے اور لباس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ رات کو بھی لتسکنوا فیہ، سکون کے لیے بنایا۔ لباس سے انسان کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ رات کی تاریکی کی وجہ سے بہت سی باتیں گھر میں ہونے کی وجہ سے محفوظ رہتی ہیں۔ حالت امن خراب ہونے کی صورت میں نسبتاً امن رہتا ہے۔ نمبر 2، دن کو ذریعہ حیات و زندگی بنایا۔ دن میں روشنی عنایت فرمائی تاکہ سامان زیست کا حصول آسان ہو، کسب و کار، حرکت و انتقال ممکن ہو۔ جس ذات نے تمہاری زندگی کی تدبیر کے لیے یہ نظام بنایا، کیا وہ اعادہ حیات پر قادر نہ ہوگی؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ تفسیر آیات، سبعًا شدادا، 7 مضبوط سے مراد بظاہر 7 سماوات، 7 آسمان ہو سکتے ہیں۔ 7 آسمانوں کے علاوہ کوئی اور 7 مضبوط کہکشائیں مراد لینا یا 7 طبقات تلاش کرنے کی زحمت کرنا بظاہر قرینہ واقع معلوم نہیں ہوتا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا۔ تشریح کلمات، وہاجا الوحی کے معنی گرمی یا حرارت یا روشنی کے ہیں۔ صفحہ نمبر 16۔ تفسیر آیات، سورج کی 2 حیات بخش فیاضیوں کا ذکر ہے، ایک روشنی سراجا اور دوسری حرارت وہاجا۔ اگر سورج کی طرف ان 2 نعمتوں کی فیاضی نہ ہوتی تو زمین پر زندگی ممکن نہ ہوتی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے ہم نے موسلادھار پانی برسایا۔ تشریح کلمات، المعصرات بارش دینے والے بادل کو کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ ہوا ہے جو بادلوں پر دباؤ ڈالتی ہے۔ العصر نچوڑنے، المعصر نچوڑنے والے کو کہتے ہیں۔ سجاجہ پانی کا زور سے بہنا۔
تفسیر آیات۔ دراصل سورج کی حرارت کے نتیجے میں سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بادل وجود میں آتے ہیں۔ بادل اگر خفیف ہیں تو بارش نہیں دیتے، بلکہ جب گھنے ہو جائیں تو ایک دوسرے پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس دباؤ کے نتیجے میں بخارات دوبارہ پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی بادل جب تک موسرات کے دباؤ کے مرحلے میں نہ آ جائیں بارش نہیں دیتے۔ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، تاکہ ہم اس سے غلہ اور سبزیاں اگائیں اور گھنے باغات اگائیں۔ تشریح کلمات۔ الفافا، لففتہ شعین، لفا کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینے اور مدغم کر دینے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ غلات اور نباتات کے اگنے میں پانی کے کردار کا ذکر ہے، لیکن یہاں بادلوں کے کردار کا بھی ذکر مقصود ہے، چونکہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، بلکہ موسرات کا ذکر قابل توجہ ہے۔ یہ بادل ان زرخیز زمینوں کو پانی منتقل کرتے ہیں جہاں غلات اور نبات اگ سکتے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ کے نظام خلقت میں کوئی خامی موجود نہیں ہے۔ اس کامل نظام کو خلق کرنے کے بعد اگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے تو یہ ایک خلل اور عبث ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم۔ ترجمہ، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا خالق اور دانا ہے۔ سامعین، یہ آیت آ رہی ہے اس پچھلی آیت کی دلالت میں، اور اس کا ریفرنس ہے سورہ یاسین آیت نمبر 81۔ پس سابقہ آیات میں اپنی خلاقیت کے آفاق دکھانے کے بعد اللہ نے فرمایا، قیامت کا دن جو مومن اور کافر کو جدا کر کے اپنی اپنی سرنوشت کی طرف بھیجنے کا مقررہ دن ہے، اس نے ہر صورت میں آنا ہے۔ ہم اپنی آج کی نشست کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔